بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میں تعامل 33واں سبق ہے، وحاشا و خلا و عدا۔ حاشا اور خلا اور عدا کے بارے میں ہے، رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا، ان حروف جارہ میں سے حروف جارہ کے بیس چل رہی ہے، تو حاشا خلا اور عدا کل واحد منہا، ان تینوں میں سے ہر ایک، للاستثناء، یہ استثناء کے لیے مستعمل ہے۔ مثل جاءنی القوم حاشا زید خلا زید عدا زید، یعنی یہ حاشا خلا اور عدا اپنے ما بعد کو ما قبل کے حکم سے نکالتا ہے، اسے خارج کرتا ہے۔ تو جس طرح زید بھی قوم کا ایک فرد ہے، یہ بھی ہو رہا تھا کہ زید مجیت میں شاید یہ شامل ہو، تو حاشا نے اس کو اس مجیت کے حکم سے زید کو نکال دیا۔ تو یہ تینوں کس کے لیے مستعمل ہے؟ حاشا خلا عدا استثناء کے لیے۔ لیکن اس کے بعد کبھی یہ مجرور ہوتا ہے اور کبھی منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سبق میں ہم جو پڑھیں گے مجرور ہی پڑھیں گے اس کو۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں کہ ترکیب کریں گے اس کی، حاشا یہ معطوف علیہ اور ہے مرفوع محلن مرفوع اس لیے کہ اس پر اعراب نہیں آ رہا ہے، یہ نام ہے کس کی؟ حاشا، اس سے حاشا کا جو لفظ ہے وہی مراد ہے، تو اس لیے یہ مرفوع محلن ہے، مبتدا بن رہا ہے، اور یہ معطوف علیہ ہے، یہ ہے معطوف اول۔ اور وعدا یہ واو حرف عطف ہے، عدا معطوف ثانی ہے، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات کے ساتھ مل کر یہ ہے مبتدا، یہ بن رہے یہ دونوں، یہ معطوف علیہ اپنے ان دونوں معطوفات کے ساتھ مل کر یہ بن گیا کیا؟ مبتدا۔ کلو یہ مضاف ہے، واحد صیغہ اس میں صفت اور ضمیر اس میں فاعل، ضمیر فاعل مستتر، اور منہا من حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جو راجع ہے کس کی طرف؟ اس کی طرف، حاشا خلا اور عدا ان تینوں کی طرف راجع ہے یہ ہا ضمیر۔ تو یہ صیغہ، یہ واحد، یہ صیغہ اس میں صفت، اپنے فاعل اور اپنے متعلق، یعنی یہ حرف جر اور ضمیر مجرور یہ کیا ہے؟ متعلق ہے، کس کے؟ متعلق ہے واحد صیغہ اس میں فاعل کے، یہ ابھی اس کے متعلق ہو کر صیغہ اس میں صفت اور اپنے فاعل اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہے مضاف، یہ پورا مضاف الیہ کلن کے لیے، کل اپنے مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر یہ ہے مبتدا ثانی۔ یہ استثناء للاستثناء، تو اس کو ثابتن صیغہ اس میں فاعل اس کے لیے نکالیں گے، تو یہ سے یہ پتہ چلا کہ یہ ظرف کیا ہے؟ ظرف مستقر ہے، ظرف مستقر۔ تو ظرف مستقر اپنے صیغہ اسم مفعول یا صیغہ مستقر اگر کہے تو مستقر ہے، اسم مفعول ہے، اسم مفعول اپنے نائب فاعل کے ساتھ یہ ثابت، نائب فاعل اس میں کیا ہے؟
ثابتن میں وہ ضمیر ہے اور اپنے اس متعلق کے ساتھ یہ جار مجرور ہے، یہ متعلق ہے ثابتن کے، تو ثابتن صیغہ اسم فاعل، اپنے فاعل اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ خبر ہے اس مبتدا ثانی کے لیے۔ مبتدا ثانی اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور یہ خبر ہے اس مبتدا اول کے لیے۔ یہ مبتدا اول اپنے مبتدا اور خبر دونوں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ مثل مضاف جاء فعل نون وقاية یا ضمیر متکلم مفعول به جاء فعل کے لیے۔ القوم مستثنى منه حاشا حرف استثناء، حرف جر ہے اور حرف استثناء زید مجرور، یہ مستثنى نہ، یہ دونوں بن گئے یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور اسی کی طرح ترکیب اس کی بھی ہے، یہ ہے معطوف اول اور یہ ہے معطوف ثانی۔ تو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات کے ساتھ مل کر یہ ہے مستثنی اپنے مستثنی منہ سے مل کر یہ دونوں، یہ فاعل ہے کس کے لیے؟ جاء فعل کے لیے۔ جاء فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور یہ بتاویل مفرد ہو کر مضاف الیہ اس کے لیے، اس مثل مضاف کے لیے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ یہ ہم آج پڑھ چکے ہیں کہ حاشا کے بعد اگر یہ حرف جر ہو تو اس کے بعد جو مستثنیٰ کے لیے اگر مستعمل ہو تو اس کے بعد جو یہ مستثنیٰ کے لیے مستعمل ہے، استثناء کے لیے ہے، لیکن آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ حاشا کے بعد جو مستثنیٰ منہ ہے، مستثنیٰ ہے، جو مستثنیٰ یہ اداة استثناء اور یہ مستثنیٰ ہے، تو مستثنیٰ کو ہم مجرور پڑھیں گے اس کے بعد، حاشا کے بعد، خلا کے بعد اور عدا کے بعد۔ آگے سبق میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ اس کے بعد ہم اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی حالت میں یہ حاشا یہ حرف جر نہیں ہوگا بلکہ فعل ہی ہوگا، تو اس کو ہم منصوب پڑھیں گے بنا بر مفعولیت۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔